بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، دینی و یقینی بھائیوں بہنوں، رمضان المبارک بہت ہی پاکیزہ، مبارک اور نیکیوں بھرا، صلہ رحمی والا، مواسات والا، مواخات والا اور نہایتی کرم اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کو خاص اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی رحمت سے تعلق ہے کہ اس کا اول عشرہ رحمت اور درمیانہ عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم کے سے کامل آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب بھائیوں بہنوں کی عبادات کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی سعادتوں سے آپ سب کو بہرہور فرمائے۔ رمضان المبارک کی نصف رمضان یعنی 15 کو ایک محبوب شخصیت کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں اور مومنین کرام بھی محبت کرتے ہیں، کل مومنین مومنات جن کے الحمدللہ ایمان اور فکر کو، ہوش کو اللہ نے سلامتی عطا فرما رکھی ہے، وہ بھی اس شخصیت سے کامل محبت کرتے ہیں۔ اور وہ شخصیتیں حضرت سیدنا و مولانا امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علی جدہ و علیہ، آپ کی ہستی اور آپ کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی شباہت اور آپ کا وجود مقدس جزء رسول ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کے بیٹے حضرت امام حسن کو، حسن مجتبیٰ کو اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی کا بیٹا قرار دیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت اور بابرکت
اسی ماہ مقدس کی 15 نصف یعنی نصف رمضان المبارک کو مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے کو ہمارے اہل سنت و جماعت کے روایات کے مطابق حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک کی ولادت شریفہ نصف رمضان المبارک 3 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت شریف کے بارے میں دیگر اقوال بھی کتابوں میں موجود ہیں، مگر ان میں راجح ترجیح والا قول جس کو ذکر کیا گیا اور ہمارے ائمہ تاریخ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، سیر کی کتابوں میں بھی موجود ہے، خاص طور پر تاریخ الخمیس صفحہ نمبر 417 جلد اول میں حضرت امام حسن پاک کی جو تاریخ ہے وہ یہی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ اصفہان امام ابو نعیم کی صفحہ نمبر 44 پر اور پہلی جلد میں جو باب اور ترجمہ احوال سیرت سوانح کے بیان کے لیے انہوں نے قائم کیا ہے حضرت حسن بن علی کے عنوان سے، اس کے اندر بھی یہی تاریخ نقل فرمائی۔ اور معتبر سیرت کی کتابوں میں آپ کے جو حالات اور سوانح شریف واقعات لکھے گئے ہیں تو ان میں سے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے جناب سیدنا حسن پاک سلام اللہ علی جدہ و علیہ آپ کی ولادت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے اور امام حسن مجتبیٰ کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کہی۔ اذان کہنے کا بیان غلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع نے آپ سے نقل فرمایا، اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے اپنی روایات میں اس کی ان روایات کو صحیح بھی کہا اور اس کی تخریج بھی فرمائی، یعنی اپنے اپنے سنن میں اور اپنی جامع میں اس کو ذکر فرمایا، تخریج فرمایا۔ اور آبرو علماء حق محب الدین طبری نے ذخائر العقبہ میں یہ لکھا ہے کہ عن ابی رافع کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذن فی اذن الحسن حین
ولدته فاطمہ بالصلاۃ. یہ روایت دونوں ائمہ نے اور ذخائر العقبہ میں طبری نے بیان کی ہے، اور عنوان بھی اس کا دونوں شخصیتیں حسنین کریمین ان کے ذکر کا جو عنوان قائم کیا ہے اس کے تحت انہوں نے اس کو بیان کیا. علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں بھی حضرت حسن مجتبی صلاۃ اللہ وسلامہ علی جدہ و علیہ السلام، آپ کے عنوان سے آپ کا ترجمہ، آپ کا جو ذکر پاک کا عنوان قائم کیا، اس کے اندر انہوں نے بھی اس کو نقل کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت کے موقع پر تشریف لائے اور حضرت امام حسن مجتبی کے کان میں اذان فرمائے. حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت کے موقع پر جب آپ کو اس کے بارے میں آپ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو اسی وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے گھر میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حانا کہو رسول اللہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے بریقے ہی اپنے لعاب دہن شریف سے تحنیک فرمائی، گھٹی پلائی حضرت امام حسن مجتبی کو، اور آپ نے حضرت سماہ حسنن اور حضرت نو مولود شہزادے کا نام حضرت خاتون جنت پاک سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے لخت جگر کا نام آپ نے حسن فرمایا. حسن آپ کا نام آپ نے فرمایا. احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب آپ نے ان کا نام حسن رکھا تو حضرت مولا علی شیر خدا شہنشاہ ولایت کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں جب میرے بیٹے حسن کی ولادت ہوئی تو میں اپنے طور پر ان کا نام حرب تجویز کیا. میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھلاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میری تجویز تو حرب کی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا حرب نہیں، وہ حسن ہے. اور جب امام عالی مقام ابو الائمہ حضرت سیدنا امام حسین
سلام اللہ وسلامہ صلاۃ اللہ وسلامہ علی جدہ الاعظم وعلیہ. آپ جب پیدا ہوئے تو اسی طرح ان کا نام بھی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذہن مبارک میں حرب تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ حرب نہیں، میرے اس بیٹے کا نام حسین ہے. اور خاص طور پر یہ توجہ طلب بات ہے کہ جب تیسرے فرزند پیدا ہوئے سیدنا و مولانا حضرت مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے تیسرے بیٹے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ صلاۃ اللہ وسلامہ علی ابیہا و علیہا، آپ کے فرزند جب تیسرے پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام محسن رکھا. اور ارشاد فرمایا کہ میں نے ان بیٹوں کے نام ہارون علیہ السلام کی اولاد کے اسماء مبارک کے موافق رکھے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد آپ کے بیٹوں کے نام تھے شبر، شبیر اور مشبر. تو اسی کا ترجمہ آپ نے شبر امام حسن مجتبیٰ کا نام حسن شبر کا ترجمہ فرمایا، اور عربی میں شبیر کا ترجمہ حسین فرمایا، اور محسن پاک ان کا نام مشبر سے فرمایا. یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے یہ روایت موجود ہے. پوری کی پوری روایت فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کو اپنی سند کے ساتھ مولا علی شیر خدا کے اس سند مولا علی شیر خدا کے اس روایت کو فرمان علی کو انہوں نے بیان فرمایا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کہ حضرت حسن پاک سلام اللہ علی جدہ الاعظم وعلیہ، اور حضرت حسین پاک سلام اللہ علی جدہ وعلیہ، آپ کی ولادت طیبہ کے موقع پر حضرت خاتون جنت پاک فاطمۃ الزہراء بدعۃ الرسول سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا، آپ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرمان کے مطابق 7ویں روز ان دونوں شہزادوں کی سردار جوانان جنت سیدین کے لیے 7ویں روز ان کے سر کے بال اتروائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر مقدار میں چاندی خیرات کر دی. چنانچہ محب طبری نے ذخائر العقبہ میں یہ روایت نقل کی ہے جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علی جدہ وعلیہ، اور انہوں نے حضرت امام محمد الباقر سے سلام اللہ علی جدہ الاعظم وعلیہ، انہوں نے اپنے باپ سید سجاد امام زین العابدین
سلام اللہ علی جدہ الاعظم و علیہ نقل کی ہے کہ سیدہ خاتون جنت پاک نے جب 7واں دن ہوا، یعنی یوم سابعہما، کہ ان دونوں شہزادوں کی ولادت کے 7ویں روز انہوں نے ان کے بال اتروائے، حلق کروایا، تو بالوں کا وزن کر کے تو ان کو صدقہ فرمایا۔ چاندی بھی صدقہ فرمائی، ان کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا، یعنی بال مبارک جو ہے پہلی دفعہ جو اتروائے گئے تو حلق میں، تو اس کو چاندی کے برابر تول کر، چاندی کا وزن جو ہے وہ بالوں کا وزن چاندی سے کر کے چاندی جو ہے وہ صدقہ کر دی، خیرات کر دی۔ اور علامہ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں یہ نقل فرمایا کہ امام محمد باقر عالم الہدا آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علی ابیہا و علیہا نے سیدنا حسن مجتبی، سیدنا حسین علی مقام، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اولاد پاک علی مرتضیٰ، یعنی دونوں شہزادوں اور دونوں شہزادیوں کی ولادت پر ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ یعنی خیرات کی۔ تو یہ بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں یہ عمل کرنا سنت طریقہ ہے۔ ولادت کے 7ویں روز حلق کرنا یعنی بال بچے کے اتروانا مسنون عمل ہے۔ اس سنت کا بیان محدثین نے اور مورخین نے، اصحاب سیر نے ان روایات کو، یعنی عقیقہ کے مسنون ہونے اور بالوں کا اتروانا، پھر چاندی کے برابر وزن صدقہ کرنا، یہ اور 7ویں روز عقیقہ مسنون ہونا، اس کے لیے انہی احادیث مبارکہ اور ان روایات کو بنیاد بنایا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاً سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لانا، پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی پاک کو کی تحنیک فرمانا، گھٹی پلانا، اور وہ بھی اپنے لعاب مبارک سے، بریک ہی لعاب مبارک کی گھٹی دینا، اور پھر ان کا نام حسن مجتبی رکھنا، اور پھر آپ کے حکم کے مطابق 7ویں روز یہ تمام امور جو ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، یہ آپ کے سامنے ہوئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کامل محبت کا اظہار فرمایا۔ تو یہاں پر ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے پاس حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علی جدہ الاعظم و علیہ آپ نے طلب فرمایا، تو یہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ جو حسن مجتبیٰ سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان حضرت امام حسن مجتبیٰ سے محبت کے بارے میں یہ اس قدر مشہور ہوا کہ تمام مسلمانوں میں، صحابہ میں، اہل اسلام میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ سنا ہو اور پھر اس کو حسن محبوب نہ ہو گئے ہوں، اس لیے کہ جب انہوں نے یہ دعا اللہ کے حبیب کی اور یہ ارشاد سن لیا کہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر اور مالک اس سے بھی محبت کر جو میرے حسن سے محبت کرے، تو ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعد رسول خدا میرے دل میں بھی سب سے زیادہ محبت حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پیدا ہو گئی۔ گرامی قدر حضرات، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا تم نے حضور کے پاس کب جانا ہے؟ میں نے عرض کی میں عنقریب حضور کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواتا ہوں۔ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، نماز مغرب پڑھی، آپ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھتے رہے، پھر نماز عشاء پڑھا کر آپ گھر تشریف لے گئے، میں آپ کے پیچھے چلا، اچانک آپ کے سامنے کوئی آیا اور آپ سے کوئی بات کی، پھر آپ چلے اور میں آپ کے پیچھے چلا۔ آپ نے فرمایا کون؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی میری والدہ نے مجھے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا حذیفہ اللہ نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو بخش دیا ہے۔ غفر اللہ لک یا حذیفہ، یا حذیفہ تو ولی امک، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تمہیں بھی بخش دیا اور تمہاری والدہ کو بھی بخش دیا۔ اور کیا تم نے اسے دیکھا جو میرے ساتھ ابھی بات کر رہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک فرشتہ تھا، اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ میں نے اپنے رب سے اس نے کہا، فرشتے نے، کہ میں آپ کے پاس اپنے رب کے حکم سے آیا ہوں اور سلام کرنے کے لیے، اور مجھے بھیجا گیا اس لیے کہ میں یہ خوشخبری پیش کروں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کروں اور یہ بتاؤں کہ حسن مجتبیٰ پاک اور حسین علی مقام جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سیدہ اور سردار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ حدیث پاک میرے ذہن میں آتی ہے اور میرے سامنے آتی ہے، اور میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ منظر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ حضور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف فرما تھے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے بیٹے کو لاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جد پاک، اپنے نانا پاک کی داڑھی مبارک میں اپنے ہاتھ کو داخل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا منہ مبارک اپنے منہ میں لیا اور فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہ فاحب من یحبہ، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ یعنی حسن میرا محبوب ہے، اور جو بھی میرا امتی حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں یہ حدیث پاک حضرت امام احمد بن حنبل نے، اور اسی حدیث پاک کا ترجمہ میں نے ابھی صحیح بخاری سے بھی آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں نے کوئی مسلمان نہیں دیکھا جو امام حسن سے سب سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ یعنی بعد اللہ کے رسول کی محبت کے ہر مسلمان امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرتا تھا، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں میری نظر میں بھی میں جب بھی پھر امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ دیکھتا مجھے وہ وقت یاد آ جاتا کہ جب رسول خدا نے فرمایا جو حسن سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت کر۔ تو گرامی قدر سامعین، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ آپ کی یہ وہ شان مبارک ہے جو خاص اس موقع پر آپ نے بیان فرمائی، اور آپ کی حیات مبارکہ کے کئی مراحل ہیں۔ ایک تو یہ وقت ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مطہرہ میں دونوں شہزادے امام حسن مجتبیٰ امام حسین علی مقام پیدا ہوئے، اور اس کے بارے میں ابتدا یعنی گھٹی پلانا، اذان دینا، اور پھر اپنی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن سے ان کو گھٹی پلائی، پھر اذان دی دونوں شہزادوں کو، خود نام رکھا، پھر عقیقے کا حکم دیا۔ یہ سب میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، لیکن مختصر وقت میں سب چیزوں کا کبھی بھی حق نہیں ادا ہو سکتا، نہ احاطہ ہو سکتا ہے، لیکن میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ نام رکھنا، اذان دینا، عقیقہ کرنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حیات مبارکہ میں جو بالکل ابتدائی ہے، اور جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مطہرہ میں یہ واقعات ہوئے ہیں، تو سب نے ان کے حق میں یہ بیان فرمایا۔ اب کچھ ارشادات مبارک آپ نے ان کے بارے میں
اپنی حیات ظاہرہ کے بعد کے لیے بھی فرمائے ہوئے ہیں. یعنی اگر سیدہ شباب اہل الجنہ فرما رہے ہیں وہ تو یعنی روز حشر کے بھی بعد کی بات ہے کہ جس انعام کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. اس سے پہلے اپنی حیات ظاہرہ کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کے احوال مبارک میں بھی آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے. مطلق فرمایا کہ یہ سردار ہے. اس کے ساتھ سید کی قید، وہاں سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا نا، یہاں فرمایا یہ میرا بیٹا، مطلق فرمایا یہ ہے ہی سید، سردار ہے اطلاق سے. اور ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان بہت جھگڑا ہوگا اور خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، تو اس میرے بیٹے کی سیادت دیکھنا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی مصلح فرماتا ہے. مصلح بہت بڑا درجہ ہے مصلح کا، مصلح امت. فرمایا میرا بیٹا حسن مصلح امت ہوگا کہ جب امت کے درمیان خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، بڑی بڑی جماعتیں آپس میں الجھ جائیں گی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی مصلح فرمائے گا، اور یہ ان دو بڑی جماعتوں کے درمیان یہ اصلاح کرے گا، ان کے درمیان صلح کرے گا، ان کے جو آپس میں دوری ہوگی اس کو ختم کرے گا. ملت اسلامیہ کو، امت محمدیہ کو، امت وسط کو، امت خیر کو پھر وہ ایک ساتھ ملا دے گا. ابنی ھذا سید، یہ خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک کے لیے فرمایا. تو اس کے علاوہ آپ کے جو حیات مبارکہ کے واقعات ہیں وہ آپ کی زہد، آپ کا عبادت، آپ کا تقوی، آپ کی سخاوت اور آپ کی مہمان نوازی اور اعزاز، اکرام، اخلاق، اتنا وسیع یہ باب ہے کہ پوری امت مسلمہ نے، محدثین نے اور اصحاب سیر نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں لکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پورا ذخیرہ احادیث جس میں صرف سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا حوالہ نہیں، لیکن قرآن مقدس کی آیات میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ احادیث صحیحہ مرفوعہ ان کے اندر موجود ہے کہ جن پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہؤلاء اہلی فرمایا اور ان کو اپنی چادر میں لیا، ان میں امام حسن مجتبیٰ موجود ہے. اور پھر ذوی القربہ کا جو مصداق فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں، ان میں امام حسن مجتبیٰ موجود ہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مباہلہ کے موقع پر جن کو خصوصیت کے ساتھ اقربین کا تعین فرمایا کہ یہ تو میرے بیٹے ہیں، ان میں حضرت امام حسن مجتبیٰ موجود ہیں. یعنی قصاء میں موجود ہیں، مباہلہ میں موجود ہیں، اور پھر مودت فی القربہ میں القربہ کا مصداق اس میں موجود ہے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے جو ذاتی خصوصیات اور کمالات اور فضائل اور مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. پھر جہاں حسنین کریمین دونوں ہستیوں کا بیان فرمائے، ہما ریحانتا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، ہما ابناج، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے اور انہی سے میری نسل چلنے والی، اور میرے پھول ہیں. صحابہ کرام ان کو سونگتے تھے، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار جو ہیں وہ سونگتے تھے. ان کو پوچھتے تھے بچوں کو چومتے تو ہیں آپ سونگتے ہیں؟ فرمایا یہ خاص بچے ہیں کیونکہ جن کو حضور نے اپنا پھول قرار دیا ہے. تو حسن اور حسین تو پھول ہیں نبی پاک کے، سونگتا اس لیے ہوں کہ ان سے حضور کی خوشبو آتی ہے. تو اندازہ کیجئے کیسا شعور تھا، شعور صداقت، کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وجود مطہر کی جو خوشبو ہے وہ حسنین کریمین جو اجزائے رسول ہیں ان کے وجود میں اس خوشبو کو محسوس کر لیتے تھے. تو گرامی قدر حضرات، میں یہاں مختصر وقت میں حصول برکت کے لیے ہی یہ چند باتیں، جو باتیں کیا ہیں، یہ تو ہمارے لیے دستور العمل ہے، دستور العمل ہے.
میں خصوصیت سے ایک بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا بداۃ الرسول کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انہوں نے وفات پائی، اور اس کے بارے میں کئی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح احادیث مبارک ہیں اور روایات ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی زندگی میں وہ پیدا ہوئے، حیات مطہرہ ظاہرہ میں پیدا ہوئے، حضور نے خود ان کا نام بھی رکھا۔ تو اس لیے آپ شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں، کوئی بھی بیان کرے اور کیسے بھی وہ انداز میں بیان کرے، لیکن ہمارے لیے وہ راستہ جو الحمدللہ اہل حق کا، اہل سنت و جماعت کا، سواد اعظم کا، اہل محبت کا ہے، اس لیے ہم ان کے اعزاز، ان کے اکرام اور ان کے بارے میں ان کا عزت و احترام لازم و واجب سمجھتے ہیں کہ اجزائے رسول پاک ہیں، ان کی عزت رسول اللہ کی عزت ہے۔ ان کو اگر کوئی معاذ اللہ تکلیف دے، اذیت دے، یا ان کے بارے میں کوئی کلمہ غیر موضوع کہے اور نامناسب کلمہ کہے اور بے ادبی کا کلمہ کہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اگر قدوائے بعدکم بعدا جیسے کہا گیا کہ رسول پاک کے اجزائے مبارکہ ہونے کے بعد لہجہ بھی وہ نہیں رکھ سکتا کہ جو عوام کے لیے رکھ سکتا ہے۔ اس لیے نہایت محبت کے ساتھ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور ہم ان دونوں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھول جو ہیں ان کی خوشبوؤں سے الحمدللہ اہل ایمان اپنے مشام جاں معطر کرتے ہیں اور ایمان کے تازگی اور فرحت محسوس کرتے ہیں۔ یہ چند کلمات مبارکہ جو اتنے مختصر وقت میں ہرگز اس بارگاہ عالی کے شایان شان نہیں ہو سکتے، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر یہ چند کلمات مبارکہ تاکہ ہم بھی ان کی پاک ذکر سے کچھ حصہ حاصل کریں اور اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو ہم پاکیزگی اور ستھرائی کی طرف لے جائیں، اور ہم بھی نفس و شیطان کے شر سے پاک ہوں، کیونکہ یہ وہ مطہر ہستیاں ہیں جنہیں رسول پاک نے نشاندہی کے ساتھ فرما دیا یہ ہیں تطہیر والے، اور جو طہارت چاہے، پاکیزگی چاہے اور لطف چاہے، الطاف چاہے اور اپنے آپ کو مزکا و مجلہ کرنا چاہے، وہ ان ہستیوں سے خود کو جوڑ لے، اس کی کدورتیں ساری دور ہو جائیں گی اور جتنی بھی اس میں قبائح ہیں دور ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی مصفح اور مجلہ فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔